الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں، یعنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، جس دن کسی کا کوئی سایہ نہ ملے گا، اور ان 7 لوگوں میں سب سے پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہوگا۔ ہمارے ساتھ جناب آج آپ جڑے رہیں۔ خاص طور پہ میں گزارش کروں گا کہ جو کرسی کے دل دادا ہیں وہ تو ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں کئی ایک بادشاہ ناظرین اور کئی ایک حکمران ایسے آئے کہ جنہوں نے اپنی کردار کی ٹرانسپیرنسی سے، اپنے ویژن اور اپنی کمٹمنٹ سے اور اپنی گورننس سے وہ شاندار کارنامے انجام دیے، اور تاریخ کے کرتاس پر اپنی طرز حکمرانی، عوام کی خدمت، اپنے کردار کی بلندی، معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے حوالے سے وہ کام کیے جو رہتی دنیا تک شاندار مثالوں کے طور پہ دیکھی جاتی رہیں گی۔ حکمرانوں کی ناظرین اسی عظیم ترین صف میں اسلام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے والے مجدد علماء، صوفیاء اور عمراء و سلاطین کی صف میں ایک نمایاں نام ابو المظفر محی الدین غازی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے، جو شاہجہاں کے شہزادے اور ممتاز محل کے نور نظر ہیں، جو عہد مغلیہ کے چھٹے بادشاہ تھے، جن کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس خطے میں دین حق کا محافظ اور اسلام کی ترکش کا آخری تیر قرار دیا، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ اس خطے میں اسلام کی وجہ اورنگزیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں عالمگیر کو چن لیا، اور وہ عالمگیر جو درویش بھی تھا اور بے پناہ قوت دار شمشیر کا مالک بھی تھا۔ ناظرین کرام، جنہوں نے اب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا صحیح طور سے آج نوجوانوں کو انٹروڈکشن پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے 50 سال تک کم و بیش 15 کروڑ افراد پر حکومت کی، صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم رعایا کے بنیادی حقوق اور ان کی عبادت گاہوں کا مکمل تحفظ کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جن کی فوجیں دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں شمار ہوتی تھی، اور جن کے دور میں سلطنت مغلیہ اتنی وسیع ہوئی کہ پہلی بار انہوں نے تقریباً پورے بر صغیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ یعنی بچپن ہی سے معاملہ یہ تھا کہ ان کے چہرے پر بزرگی کے آثار نمایاں تھے، انہیں دینی علوم سے گہرا لگاؤ بھی تھا۔ مروجہ تعلیم کے ساتھ انہوں نے عربک، فارسی، ترکی اور ہندی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ انہوں نے علوم دینیہ، تفسیر، حدیث اور فقہ پر بہترین عبور حاصل کیا۔ بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کمال صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، خطاطی کے بھی ماہر تھے، اور قرآن بہت خوبصورتی سے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر مزین کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ناظرین لکھے ہوئے قرآن پاک کے نسخوں میں ایک نسخہ آج بھی بادشاہی مسجد لاہور میں موجود ہے۔ وہ دنیاوی آلائشوں سے یکسر بیگانہ اور اعلیٰ عادات و اخلاق کے پیکر تھے۔ فنون لطیفہ اور فنون خطاطی کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپہ گری میں کمال ملکہ حاصل تھا، یعنی میدان جہاد کے شہ سوار بھی تھے، اور فنون حرب میں بھی ماہر تھے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جنگی مہمات کے ہیرو بھی کہلاتے تھے۔ وہ بلا کے نڈر انسان تھے اور ایک ٹھنڈے دل و دماغ کے مکمل طور پر حامل سپاہی تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ناظرین بادشاہت کے متعلق بہت بلند تصور رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ خلفائے راشدین کی سیرت و کردار کی اتباع کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھا، اور انہوں نے اپنی زندگی نہایت سادہ انداز سے بسر کی۔ یعنی بادشاہت سے متعلق ان کا نظریہ یہ تھا کہ بادشاہ کو کبھی تناسانی، خلوت پسندی اور عیش و عشرت کا دل دادا نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ وہ عملی طور پر پوری زندگی بھر اسی اصول پر کاربند رہے۔ وہ اس قدر محنت پسند اور فرشناس حکمران تھے کہ بادشاہت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد صرف 3 گھنٹے سونا ان کا معمول تھا۔ اہل یورپ کے لیے یہ مشاہدہ حیران کن تھا ناظرین کہ بر صغیر کا یہ بوڑھا بادشاہ روزانہ
کھلا دربار بھی سجاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے احکام صادر بھی کرتا ہے. یعنی 101 کنیکٹیوٹی ان کی عوام کے ساتھ تھی. حقیقی اور عظیم بادشاہ ناظرین، ان کا یہ قول ہے وہی ہے کہ جس کی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین یہ بن جائے کہ وہ رعایا پر عدل و انصاف سے حکومت کرے. یہ الفاظ سنہری انداز سے ناظرین کہہ لیجئے کہ سنہری حروف میں لکھ کر میرا خیال ہے تمام ایوانوں پر سجانے کی ضرورت ہے. زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ سرکاری خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لیتے تھے. قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کیا کرتے تھے. مگر موجودہ افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش کی آخری سرحدوں اور لداخ و تبت سے لے کر جنوب میں کیرلا تک وسیع و عریض سلطنت کا قیام اسی بادشاہ کی دین ہے. ان کی اخلاقی خوبیوں پر تمام ہسٹورینز یہاں تک کہ ان کے مخالفین بھی متفق ہیں کہ یہ تخت شاہی پر بیٹھنے والا ایک درویش شخص تھا. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے درست فرمایا صاحب. اگر آپ سلطنت مملوک کو دیکھیں اور ظاہر مغل ایمپررز کو دیکھیں اگر آپ، تو مغل ڈائنسٹی میں ہمیں یہ واحد شخصیت نظر آتی ہیں اور واقعی یہ اسلام کے ترکش کا آخری تیر ہی ثابت ہوئے. آغاز کیجئے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف، تعلیم و تربیت، اساتذہ و شیوخ، اور جو خاص طور پہ ایک آپ کا قلبی میلان تھا علوم دینیہ کی طرف. آغاز. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کے سامنے آ کر ٹھہر جاتے ہیں. چومنے سے قبل اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے. بالکل ایسا. اس کے باوجود عمر بن خطاب آپ کو چوم رہا ہے، اور پھر ہم تو وہ لوگ ہیں جو پتھروں کو چھوڑ چکے تھے، مگر صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگے. سبحان اللہ. اور وہ لگتے ہوئے میں نے دیکھے. کیا گویا کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بقا صرف اسی کو حاصل ہے جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی. 100%. عظمتوں اور فضیلتوں کا مرکز اور محور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ہم جس بادشاہ وقت کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، 50 سال جنہوں نے سنہری دور گزارا اور دیا برے صغیر پاک و ہند کو، ان کا تذکرہ ہم اس وجہ سے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ وہ بادشاہ وقت تھے، بلکہ اس لیے کیا جا رہا ہے ان کا ذکر، اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا کہ وہ حقیقی غلام مصطفیٰ تھے. ایسا ہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور غلامی کا پیکر تھے. یہی وہ چیز ہے جس نے انہیں یہ دوام بخشا ہے کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کا آج کوئی ذکر نہیں، کوئی نام نہیں لیا جاتا، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کا نام لیا جاتا ہے تو ہمیشہ نفرت اور بیزاری کے ساتھ، ان کے ظلم اور جبر کے تذکرے کے ساتھ. مگر یہ وہ ہستی ہیں جن کا جب بھی نام لیا جائے گا ان کا نام جڑا ہے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، خدمت خلق کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین کے احیاء کے ساتھ، نیکی اور تقوی کے ساتھ، سیرت اور کردار کے ساتھ. درست. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سارے تعارف کو بیان کیا، آپ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے ہیں. اور شاہ جہاں صاحب زیر ہر کوئی واقف ہے کہ وہ جہانگیر کے بیٹے تھے. تو مغلیہ دور حکومت جو برے صغیر پاک و ہند کے اندر ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے، اور اس کے بہت سارے ایسے کارنامے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، آپ کے دور حکومت کے حوالے سے جو کم و بیش 50 سال آپ نے گزارا، میں بس ایک جملے میں اسے اپنے جذبات اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. گویا کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر آپ خلافت راشدہ کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ، اس کا پرتاؤ. بالکل ٹھیک. آپ کی ولادت ہوتی ہے 24 اکتوبر 1618 ہجری میں، جو کہ 15 ذی قعدہ اور 1027 ہجری بنتا ہے. یہ آپ کی ولادت بسعادت ہے. لیکن چونکہ آپ کے والد شاہ جہاں کے اپنے والد یعنی آپ کے دادا جہانگیر کے ساتھ اختلافات چل رہے تھے، اس وجہ سے آپ کی وہ جو بچپن کی تعلیم و تربیت تھی وہ
کچھ تاخیر سے شروع ہوئی. کم و بیش 10 سال کی عمر میں آپ کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے. مگر وہ 10 سال جو تاخیر ہوئی اس تاخیر کی ساری کمی پوری ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن کی کیا تاثیر آئی آپ کی زندگی کے اندر، تو اس کا مطلب ہے آپ نے کیا کچھ سیکھا. اور جہاں آپ کو بہت سارے اساتذہ نے پڑھایا، وہاں ان تمام اساتذہ کے ساتھ جو آپ کی روحانی نسبت اور فیض اور برکت کی بات کی جائے تو آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے طرز حکومت کے اندر، آپ کی خدمات کے اندر ہمیں بنیادی طور پر فیض نظر آتا ہے حضرت شیخ مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. کیونکہ اورنگزیب عالمگیر آپ ہی کے صاحبزادے حضرت شیخ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بیعت تھے، ان سے روحانی طور پر فیض یافتہ تھے، اور حتیٰ کہ پھر حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے حضرت مولانا محمد فروخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے اپنے زمانہ حکومت میں بخاری شریف کے اسباق بھی پڑھے. تو گویا اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض اور برکت آپ کی زندگی کے اندر ایک نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے. آپ کے القابات میں محی الدین، دیکھیے بڑے بڑے محدثین، علماء، معتبرین کے ساتھ یہ لقب جڑتا ہے، مگر اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ یہ محی الدین کا لقب جڑا ہوا ہے. اور بہت سارے ہمارے اکابرین نے تو آپ کو مجددین میں شمار کیا ہے، اور آپ کو یعنی اسلام کے بادشاہوں اور شاہان اسلام اور سلطان اسلام کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یہ آپ کا لقب مبارک ہے. جن اساتذہ کرام سے آپ نے تعلیم اور تربیت حاصل کی تو ان کا بھی یقیناً اس میں حصہ بنتا ہے. ان کا نام میں عرض کرتا ہوں. اس میں سعد اللہ خان، ملا صالح محمد، ہاشم گیلانی، مولوی عبداللطیف سلطان پوری، ملا محی الدین، سید محمد قنوجی، اور پھر مشہور برِ صغیر پاک و ہند کے وہ عظیم عالم دین ملا جیمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بہت بڑا کردار ہے آپ کی تعلیم و تربیت میں اور آپ کو یہاں تک پہنچانے میں. اللہ تعالی ہمیں ایسی ہستیوں کی یہ جو خدمات ہیں اس کے تسلسل میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا. آمین. اچھا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہ بچپن بڑا خوبصورت گزرا، نوجوانی بڑی کمال گزری، اور کمال واقعات ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ نے فتوحات حاصل کی ہیں، یعنی وہ بیانڈ دی امیجنیشن. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو المظفر محی الدین غازی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہم نے ذکر کا آغاز کیا اور انٹروڈکشن میں علامہ صاحب نے بھی اس حوالے سے اشارہ کیا اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ آج ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. یعنی حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اور اسی بات کو میں اگر آگے بڑھاؤں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس کا ایک منظم انداز میں زندگی کا تعارف بر صغیر کے اندر ٹاپ ڈاؤن اگر ہمیں نظر آتا ہے تو وہ حضرت کی زندگی میں آتا ہے. ایسا ہی، اور یہی ان کی تاریخی اہمیت ہے. اور بچپن کی زندگی اور نوجوانی کے واقعات کا آپ نے ذکر کیا تو ابھی مختصراً اور اشارتاً ذکر بھی ہوا. اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی یوں تو مکمل ایونٹ فل رہی ہے، حادثات واقعات سے بھرپور ہے، لیکن ابتدائی زندگی پر غور کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اسی زندگی کے اندر چند تلخ تجربات اور کچھ تجربات، یعنی جسے آپ کہتے ہیں ایکسپوجر ہوا کن حادثات کے سامنے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی تربیت اور آپ کے کیریکٹر کے اندر جو اسٹرینتھ تھی، جو اسٹیٹس مین شپ بعد میں اس کا اظہار ہوا، اور وہاں اس کی تربیت ابتدا ہی میں ہوئی. اس لیے ان واقعات کو دیکھنا ضروری ہے. تاریخ دانوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ آپ ابتدا ہی سے بہت زیادہ بہادر اور نڈر تھے. اور پہلا واقعہ جو مورخین لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں تقریباً کوئی 14 سال کی عمر میں آپ کی بہادری کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ ایک کھلا میدان ہے اور ایک بالکل یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد اور مست ہاتھی تھا، اور جس کو آپ نے روکا، اور ہاتھی کے مقابلے میں آنا کھلے میدان کے اندر جب آپ کے کوئی معاونین بھی شامل نہیں ہیں، اس وقت کے بادشاہ اور اس وقت ان کے جو والد تھے، انہوں نے ان کو بہادر کا
لقب دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 14 سال کا نوجوان اگر ہاتھی سے مڈبھیر کر سکتا ہے تو اس کا کیریکٹر آپ اسیس کر سکتے ہیں. دوسرا جو واقعہ آپ کی بہادری کا وہ بھی غور طلب ہے. 1646 کے اعتبار سے اس میں بلخ کی مہم تھی, اور بلخ کی مہم کے دوران جب جنگ ہو رہی تھی تو عبدالعزیز اس طرف بلخ کی طرف سے تھا. این جنگ کے دوران نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے, خوب گرمی ہے, اور جب جنگ کو روکنے کی بات آئی تو روکی نہ گئی, تو حضرت اورنگزیب نے نماز ادا کی. مورخین لکھتے ہیں وہ نماز صرف فرائض نہیں تھے, صرف سنن نہیں تھی, نوافل کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا. اور جب عبدالعزیز نے یہ دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ کیا مقابلہ کیا جائے, ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنی قسمت کے خلاف لڑ رہے ہیں. اب یہ جو دو واقعات ہیں جو انتہائی ابتدائی زندگی کے اندر ہیں, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کیریکٹر کے اندر کس قدر بہادری تھی. اس کے بعد پھر کچھ اور مزید واقعات اگر میں کہوں کہ 17 سال کی عمر میں جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس اور ایکسپوجر ہوا 1636 کے اندر, وہ آپ کو دکن کا وائسرائے بنایا گیا. اور پھر آپ نے استعفیٰ دیا کچھ عرصے کے بعد, اور پھر دوبارہ جب آپ آئے 1652 کے اندر, اور 6 سال دکن کے آپ وائسرائے رہے, صوبیداری آپ کے پاس رہی, آپ نے دکن کو خوشحال کر دیا. 1645 کے اندر گجرات کا صوبہ آپ کے زیر تحویل آیا. پھر 1648 سے لے کر 1652 تک ملتان اور سلطان کے آپ سندھ کے آپ گورنر رہے. اس کے بعد پھر 1652 کے اندر کندھار کی بازیابی کی مہم یعنی جو فتوحات تھی اس میں آپ شامل ہوئے. اس کے بعد 1662 کے اندر بہار اور آسام کو آپ نے منگول, اس وقت جو منگول تھے ان سے آزاد کروایا. اگر بالعموم آپ جائزہ لیں تو بالعموم آپ جائزہ یہ لیتے ہیں کہ آپ اپنے کیریکٹر کے اندر بہت زیادہ بہادر, بالکل صحیح, اور جو اسٹیٹمین شپ وزڈم ہوتی ہے وہ آپ نے سیکھی اس وقت کے حالات کے ساتھ, جس نے بعد میں جا کر آپ کے بادشاہت کے اندر اور اس کی انتظامی صلاحیتوں کے اندر 4 چاند لگا. اچھا, یہ جو تمہید ہے اس میں ایک بات تو کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی مفتی صاحب کہ آپ صرف جو ہے وہ اپنا اسپریچولی اپنے آپ کو اللہ سے انگیج نہیں رکھتے تھے, بلکہ پریکٹیکلی آپ میدان جہاد کے جو ہے مجاہد تھے. اچھا, اب آپ دیکھیے ذرا اس کا ایک اور رخ, اور جو بڑا اہم ترین رخ ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی پھر کام بھی کیا. مثال کے طور پہ درس نظامی پہ آ جائیے جی, تو وہ انہوں نے باقاعدہ سلیبس کا حصہ اس کی جو تیاری مطلب کی وہ بتائیے. فتاوی عالمگیری پہ آ جائیے تو وہ ایک ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یعنی یہ جو قلبی میلان تھا وہ یہ تھا کہ پراپر اللہ اور اس کے رسول کا جو نظام ہے وہ رائج کیا جائے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر, اقبال نے کہا تھا کہ ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو منگول کو عربی میں مغول کہا جاتا ہے, اسی سے مغلیہ سلطنت ہے. اور آج ہم بابر, ہمایوں, اکبر, جہانگیر, شاہ جہاں یا بہادر شاہ ظفر تک آنے والے دیگر مغلیہ سلطنت بادشاہوں کا ذکر نہیں کر رہے, بلکہ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنی ایک مکمل دین کی حیثیت سے نہ صرف ہندوستان میں نافذ کیا, بلکہ اس نفاذ کے لیے, مجاہدین کی تیاری کے لیے, افراد کار کی تیاری کے لیے آپ نے باقاعدہ درس نظامی کی صورت میں پورا ایک ایسا نظام تعلیم قائم کر دیا تاکہ بعد میں آنے والے زمانوں میں بھی لوگ اس سے باقاعدہ استفادہ کرتے ہیں. اور یہ ذہن میرے 2 اسٹیپ اوپر, یعنی باپ شاہ جہاں, دادا جہانگیر اور پردادا جو ہے اکبر ہے. ملا نظام الدین محمد انصاری سہالوی, جن کو ملا نظام الدین بھی کہا جاتا ہے, اور درس نظامی کے بانی کی حیثیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کے والد ماجد ملا قطب الدین سہالوی یہ بہت بڑے عالم تھے, اور علمی لیاقت اور دیانت کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں آپ کا بہت بلند مقام تھا. اور جب آپ علیہ الرحمہ کو سہالہ میں شہید کر دیا گیا تو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پورے خاندان کو اور ان کے بیٹے ملا نظام الدین کو باقاعدہ وہاں سے نکال کر اپنے خطے میں اس طور پر آباد کیا کہ فرنگی محل کے نام سے پوری ایک عمارت اس دین کے یعنی جو خدمت گزار تھے ان کے لیے وقف فرما دی. اور وہیں سے سلطان اورنگزیب عالمگیر کا یہ امت پر احسان ہے کہ فرنگی محلی علماء صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو انہی میں سے ایک شخصیت ہیں ملا نظام الدین کہ جنہوں نے باقاعدہ درس نظامی کی بنیاد رکھی, اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھیے کہ آج بھی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اگر کسی کو سند علم سے اگر نوازا جاتا
ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے درس نظامی کی. یار کیسی بات ہے یہ مفتی صاحب، ذرا اس بات کو کھولیں آپ. یہ کتنا بڑا احسان ہے امت کے اوپر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آج سب سے پہلے تو پہلا پرائڈ جو لیتا ہے ایک عالم دین وہ یہ لیتا ہے کہ میں نے درس نظامی کر لیا. درس نظامی، اور کتنا بڑا یعنی صدقہ جاریہ ہے جنید بھائی. آپ دیکھیں صدقہ جاریہ کتنا بڑا ہے کہ قیامت تک اس روئے زمین پر جتنے لوگ درس نظامی پڑھ کر دین کے خادم بنتے رہیں گے وہ سارے کا سارا ثواب اورنگزیب عالمگیر کو ملے گا. ٹوٹل کریڈٹ گوز ٹو اورنگزیب عالمگیر. بالکل بالکل. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں منقولات ہوں یا معقولات ہوں، آپ نے تقریباً 8 سے 10 برس کے یعنی محیط عرصے پر آپ نے اس پورے نصاب کو مرتب کروایا. دوسری امپورٹنٹ جو آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ فتاوی ہندیہ کہ جس کو فتاوی عالمگیریہ کہا جاتا ہے. قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ کا جو کل دور حکومت ہے وہ تقریباً 50 برس ہے، اور جس لمحے آپ اپنے یعنی آپ سلطنت کے آپ نے امور کو سنبھالا ہے، آپ نے ٹھیک اس کے 10 سال کے بعد ذی الحج کے مہینے میں 1667 عیسوی سے باقاعدہ اس کی ترتیب و تدوین کے کام کو آپ نے شروع کروایا. خود بہت بڑے عالم تھے، آپ نے اس کی سپرویژن کا کام ملا نظام الدین برہان پوری کو آپ نے بخشا، اور تقریباً 5 افراد پر مشتمل آپ نے پوری ایک کمیٹی بنائی جس میں 30 علماء باقاعدہ باضابطہ طور پر فتاوی عالمگیری کی ترتیب و تدوین کے اندر وہ بالکل انہوں نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا. شیخ طنطاوی مصر کے مفتی اعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے 2 کام ایسے کیے ہیں جو تاریخ میں کسی عالم نے نہیں کیے، جو بادشاہ بھی تھا. فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ انہوں نے کسی عالم کو بلا سبب اور بلا وجہ انہوں نے اس کو تنخواہ نہیں دی، کوئی وظیفہ نہیں دیا، بلکہ ہر عالم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کو تعلیف کریں، تدریس کریں، تدوین کریں، دین کی خدمت کریں اور حکومت آپ کی خدمت کرے. دوسرا اورنگزیب عالمگیر موٹیویشن. اور دوسرا اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ اسلامی میں پہلی مرتبہ خود ایک عالم کی حیثیت سے اپنی سپرویژن میں ایک ایسا ڈاکومنٹ فتاوی عالمگیری کی صورت میں مرتب کروایا کہ جس کو ریاستی سطح پر صرف نافذ نہیں کیا بلکہ ایسا قانون بنایا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کی صورت میں جب آپ کے ہاں تعزیرات ہند کی صورت میں قانون نافذ ہوا تو 1857 تک اورنگزیب عالمگیر کا قانون فتاوی عالمگیری کی صورت میں نافذ العمل تھا. دوسری آپ بات دیکھیے کہ یہ صرف ہندوستان میں نافذ نہیں رہا بلکہ یہاں سے حجاز مقدس، مصر، شام اور رومنز تک، اور مزید آپ اگر آگے بڑھتے چلے جائیں تو اس وقت پوری امت مسلمہ میں اگر فقہ حنفی میں یا اسلامک لا میں کسی کتاب کو ایسا درجہ حاصل ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلامک لا میں صحیح قول کون سا ہے، اصح کون سا ہے، علیہ عمل الامہ کون، یعنی جس پر امت کا عمل ہے، آپ نے ان تمام تر اقوال کی خود سپرویژن کی ہے. اور تقریباً 4 صفحات روزانہ، یعنی عالم سنجیدگی کا یہ تھا کہ ملا نظام الدین 5 علماء کی کمیٹی کے ساتھ 4 صفحات روزانہ 8 برس تک سلطان کو زبانی سناتے رہے کہ یہ لکھا ہوا ہے. سلطان بیٹھ کے اس پہ توجہ سے سنتے رہے، سلطان سنتے رہے، اس کی تصحیح کرواتے رہے. 8 برس میں یہ ڈاکومنٹ مکمل ہوا. اور پھر اس کے بعد ان 5 اور 30 علماء پر آپ نے ایک اور کمیشن بنایا جو اس ڈاکومنٹ کی تصحیح کیا کرتے تھے، جن میں شاہ ولی اللہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم بھی شامل ہیں. اور یہ 5 نام کون سے ہیں؟ قاضی محمد حسین جون پوری، قاضی علی اکبر حسینی اسد اللہ خان، ملا وجیہ الدین اور ملا حامد بن ابو حامد جون پوری. یہ 5 افراد کی کمیٹی کو سپروائز ملا نظام الدین برہان پوری کرتے تھے. 30 علماء کا لجنہ تھا اور اس پر جو ہیڈ تھے وہ خود اورنگزیب عالمگیر تھے. اب ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اب ایک طرف تو ظاہر ہے آپ شہسوار نظر آتے ہیں میدان جہاد کے، دوسری طرف آپ کی عبادات کو دیکھیں، آپ کی ریاضتوں کو دیکھیں، تقوی و پرہیزگاری کو دیکھیں اور خوف خدا کو دیکھیں تو اللہ جانتا ہے، میرا آپ یقین مانیے، میں سوچتا ہوں کاش 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 کچھ پرسنٹیج جو ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر اس خوف خدا کی پیدا ہو جائے تو میرا خیال ہے زمین کی جو ہے مقدر ہی تبدیل ہو کے رہ جائے. بتائیے ذرا. ایسے ہی ہے حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو ہم بچپن اور پھر واقعات اور جس طرح آپ کا طرز حکمرانی اور جو علم اور علماء کی سرپرستی آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور آپ کی خدمات کا ایک نمایاں پہلو ہے، وہاں جب ہم آپ کی انفرادی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی سے معمور نظر آتی ہے. ان کا دل معرفت الہی سے لبریز نظر آتا ہے. ان کی راتیں
زندہ ہیں اور اللہ کی عبادت میں بسر ہونے والی ہیں، ایسے ہی، اور ان کے دن ایسے ہیں جو روزے میں گزرنے والے ہیں۔ ایسے ہی۔ یہاں میں ایک جملہ آپ کے اس کانٹیکسٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات میں جہاں دین کا غلبہ ہے، حق کا غلبہ ہے، اور ہدایت الوہی کو نافذ کرنا اور اس کو غالب کرنے کا ایک عمل ہے، وہاں ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک بالکل پرامن زندگی ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ ہے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے وہ حکمران آئے جو اسلام کے قریب تھے، انہوں نے اپنی رعایا کے اندر رہنے والے جو غیر مسلم تھے انہیں ان کے مذہب کی آزادی بھی دی اور ان کے دیگر حقوق کا تحفظ بھی پوری طرح سے کیا۔ تو اس وجہ سے جب ہم حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ جو خلق خدا کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا جذبہ ہے، یہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ خوف خدا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے حضور خوف رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور وہ جواب دہ سمجھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اوپر چلتا ہے، پھر مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ اچھا، آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کو عبادت سے بھی پیار ہے اور عبادت گاہوں سے بھی پیار ہے، اور مسجدیں کتنی آپ نے تعمیر فرمائی، اور آپ کے پاکستان میں بادشاہی مسجد جو کہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی مسجد تھی اور جس میں کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اب تو خیر فیصل مسجد اور وہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس سے زیادہ ہے، لیکن یہ کہ کتنا بڑا کارنامہ ہے اس کو دیکھیں تو مسجد سے محبت کون کرتا ہے؟ جسے پھر سجدے سے بھی محبت ہوتی ہے، جسے اللہ سے محبت ہوگی۔ تو پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات قیام فرماتے تھے، اور کئی خاص راتیں جو آتی جیسے میلاد النبی کی رات ہو، جیسے عاشورہ کی راتیں ہوں، اس میں جہاں وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے تھے، وہاں عبادت اور بندگی کرنے والے بھی تھے، اور راتوں کا قیام کرتے۔ اور روزے کے بارے میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیر کا روزہ آپ کا معمول تھا، اور جمعرات اور جمعہ کا روزہ بھی آپ کا معمول تھا، سرکار علیہ السلام کی سنت جو ہے، آقا علیہ السلام کی سنت میں پیر کا روزہ اور وہ بھی۔ تو اسی طرح پھر دیگر بھی آپ یعنی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر جہاں مسجد کی محبت، عبادت کی محبت، عبادت گاہوں کی محبت، وہاں قرآن کی محبت کی طرف آ جائیں تو پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے کچھ تو قرآن مجید حفظ کیا تھا اپنے بچپن میں، لیکن پورا قرآن مجید بچپن میں حفظ نہیں کیا تھا۔ جب آپ مسند نشین ہوتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں، تو جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا وہ آپ نے وہ 4 سال کے بعد یعنی مغل ڈائنسٹی میں یہ پہلی شخصیت، مغل ایمپررز میں مطلب پہلی شخصیت مغل ایمپررز میں پہلی شخصیت، اور پہلی اور آخری جنہوں نے قرآن حفظ کیا۔ یہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ اور دیکھیے بچپن کا حفظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے اس راہ پہ لگا دیا تو کر لیا، لیکن جو حصہ رہ گیا تھا اپنے زمانہ حکومت میں جب آپ کر رہے ہیں تو اس سے قرآن کے ساتھ محبت۔ اچھا، پھر قرآن مجید کی کتابت کے ساتھ کتنی محبت کہ اپنا لکھا ہوا ایک نسخہ حرمین شریفین بھی بھیجا، اور آج بادشاہی مسجد میں بھی موجود ہے، اور اسی کی اجرت سے جو ہے مطلب وہ ٹوپیاں وغیرہ اسی کو اپنے لیے وہ آپ سوچیں، مطلب یہ بیونڈ 15 کروڑ عوام پر حکومت کرنے والا یہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہو۔ اچھا، پھر جب قرآن مجید کی کتابت سے اس قدر محبت ہے تو پھر اس کا تقاضا تھا کہ ہمیشہ باوضو بھی رہتے تھے، کیونکہ جب لکھنا ہے تو قرآن مجید تو پھر باوضو بھی رہتے تھے۔ تو لہٰذا آپ کی زندگی کے اندر جو ہمیں صدقہ و خیرات نظر آتا ہے، للہیت ہے، عبادت اور بندگی ہے، ریاضت ہے، یہ آج جہاں ہمارے جیسے ایک عام آدمی کے لیے نمونہ ہے، وہاں ہمارے حکمرانوں کے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکتے رہیے تاکہ آپ کو اللہ عظمتیں عطا کرے۔ نظر آئیے اب تھوڑا سا انقلابی کارناموں پہ بات کرتے ہیں اور اس کی ذرا ڈیٹیلنگز لوگوں کو بتائیے۔ کچھ اشارے میں نے دیے، کچھ آپ ڈیٹیلز بتائیے۔ وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر میں غلط نہیں مجھے تصحیح کیجیے گا میری، یہ قدرت کی ایک بنت تھی کہ جو اکبر نے بویا تھا آپ ایکچولی اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اور تہس نہس کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو وصال پاک سے پہلے جو آپ نے نصیحتیں بھی کی ہیں صاحب وہ بھی بتائیے، ان کی اولادوں کے بارے میں بتائیے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کے معاصرین میں سے ہیں، اور آپ نے تقریباً 3 ملاقاتوں کا شرف اورنگزیب کو عطا فرمایا ہے۔ اچھا،
اور اورنگ شاہی کے نام سے پوری ایک کتاب اورنگزیب عالمگیر کے لیے رقم کی اور اسے امیر المؤمنین کا لقب عطا کیا. اللہ. اور ملا جیون صدیقی جو تفسیرات احمدیہ کے مصنف ہیں، سلطان کے استاد ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں ان انقلابی تبدیلیوں کے بارے میں؟ فرماتے ہیں جب میں نے یہ تفسیر مکمل کی اس وقت بادشاہی دور تھا، ملک خوشحال اور شریعت کا جھنڈا نہایت عزت و وقار کے ساتھ بلند تھا، احکام شرعیہ کی پاکیزگی اور علوم شرعیہ کا غلبہ کا دور تھا، بدکاریوں کی گندگی سے ملک پاک اور صاف تھا، حدود شرعیہ کو قائم کیا گیا، مشرق مغرب شمال جنوب یعنی ملک کے گوشہ گوشہ میں جمعہ اور عیدین کے مجمع ہوا کرتے تھے، یہ سب کچھ شہنشاہ کی بدولت تھا. اس کا نام گرامی محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر تھا، جو مومنوں کو سلطان، دنیا والوں کی باغ ڈور کا مالک، شریعت قیومیہ کا ناصر، سید کے راستے کا مسافر، عدل و انصاف کے بستروں کو بچھانے والا، ظلم اور زیادتی کی بنیادیں اکھیڑنے والا، روشن شریعت کو رواج دینے والا، ملت نورانیہ حنفیہ کی بنیاد رکھنے والا، قابل فخر اور قابل تقلید افعال سر انجام دینے والا، مراتب و منافع کا جامع، موتیوں سے بھرا سمندر، چھوٹے بڑے صاحبان فضل کا مربی. اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ عام و خاص لوگوں کا ملجا بنائے رکھے اور زمانے کے حوادث میں ان کی پناہ گاہ بنائے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی بدولت اسلام کا مضبوط قلعہ بنا رہے. ملا جیون استاد ہو کر اسلام کا قلعہ قرار دے رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، فرماتے ہیں اس نے مجھے دولت دے دی ہے، فرمائے یہ اس لیے میرے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے دین کی بلندی کے لیے اس کی خدمات کا مشاہدہ کیا اور ہر وقت جو مجھے اس کے حالات دیکھنے میں آتے ہیں میرے لیے یہی بہت ہے. سلطان کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے مائنورٹیز کا بہت خیال رکھا، آپ نے ریلیجیس پلورلزم کو ختم کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ علیہ رحمہ نے 21 فروری بروز جمعہ نماز صبح کے بعد آپ کا وصال ہوا، سن 1707 عیسوی ہیں. وصیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ چار آنے جو 4 روپے میں نے یعنی ٹوپیاں سینے کے بعد میں نے کمائے تھے، فرماتے ہیں کہ اس سے یعنی میری تکفین کا سارا انتظام کیا جائے. وہ 305 روپے جو قرآن کی کتابت سے کمائے، فرمایا کہ وفات کے فقراء میں تقسیم کر دیے جائیں اور شیخ برہان الدین کے قدموں میں مجھے دفن کر دیا. اب بہت بہت شکریہ تینوں، اب آپ کا وقت سمٹ گیا، ورنہ یقین مانی بڑی پرلطف گفتگو ہو رہی ہے. کل بروز محشر بس یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. لیکن صاحب یہ جو وصیت ہے، صرف اس وصیت پہ غور کر لیں کہ کیا اس دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے اور کیا وصیت کر کے گئے تھے، تو میرا خیال ہے یہ دیکھنے کے لیے آئینہ کافی ہے. کتاب الشفا سورہ یاسین کی فضیلت، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو نزا کے وقت تمام تکالیف سے بچ جاتا ہے اور اسے ایمان کی حالت میں موت آتی ہے انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سب سے اچھا حاکم وہ ہے جو تمام رعیت میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے.